نہیں کوئی گل تسی مہمان ہو ساڈے مہمان ساڈی جند جان مولانا عارف رشید مسعود زندہ باد محب القرآن ماشاءاللہ ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی
ذرا اوپر کر چل نہیں اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ذو المجد والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس پر مجھ سے قبل آپ علامہ ڈاکٹر امجد علی شاہ صاحب کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے اور میرے بعد شیر پنجاب ہر دل عزیز محبوب عوام اور اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے. میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کو اور عزتوں سے نوازے اور جس طرح یہ علماء کی قدر کرتے ہیں. اللہ رات کا ٹائم ہے, ہاتھ میں قرآن ہے, ایک دعا ہے زبان پر, اللہ تو ان کی قدر و منزلت میں اور اضافہ فرما دے. بھائی نواز عاجز, مولانا نواز عاجز صاحب اور دیگر جتنے لوگ ہیں تمام اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائیں. میں نے آپ کے سامنے وہی آیت کو پڑھا جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھی. فرمایا اسوہ حسنہ کون ہے؟ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ ماڈل نمونہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے سے پہلے سے لے کر اور مرنے تک دنیا کے تمام جتنے مسائل ہیں اس میں موجود ہوں. آپ کو دین سے باہر نہ جانا پڑے, اس ہستی کو اسوہ کہا جاتا ہے جہاں سے آپ کو تمام مسائل مل جائیں. وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین, میں بڑے اختصار کے ساتھ چند آیات قرآن کی پڑھ کر اور یہ مائک حضرت شیخ صاحب کے حوالے کروں گا اور خود ان کو سنوں گا انشاءاللہ الرحمن. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ہم نے تمہارے لیے اسوہ وہ بنایا جن کی زبان پر کبھی کوئی غلطی نہیں آتی. لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ہم نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ رول ماڈل وہ بنایا ہے جن کی زبان پر جب بھی آتا ہے تو اللہ کا کلام آتا ہے, وحی الہی کا فرمان آتا ہے. اور جس سے انحراف کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو انحراف کرتا ہے قرآن سے, حدیث سے,
میرے نبی کے فرمان سے اس کے لیے 2 عذاب ہیں. جس طرح حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حدیث کو چھوڑ دے گا دنیا کے اندر تباہی ضلالت گمراہی اس کا مقدر بنے گی، اور آخر میں آخرت میں جو اس کے لیے عذاب ہے وہ بڑا خطرناک اور دردناک ہے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. شاہ صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور بڑے اختصار کے ساتھ. پھر وہاں ایک دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ میں نے بیت اللہ کو بنا دیا آپ کے فضل و کرم کے ساتھ. اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں یہاں ایک ایسے داعی کو بھیج دیں، مبلغ کو بھیج دیں جن کو کیا سنائیں. اللہ آپ کو قرآن سنائے، وہ یزکیہم قرآن سنا کر ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، والحکمہ اور حکمت سکھا. پھر اللہ نے کن کو بھیجا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ ارسلناک شاہدا شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا. روئے زمین پر ہیں چلنے والوں کو آپ کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ خوشخبریاں کون دے رہے ہیں؟ امام الانبیاء خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا. وَنَذِيرًا اور حق گوئی کے ساتھ داعی اللہ بنا کر بھیجا. اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من المسلمین. سب سے اچھی بات، اعلیٰ بات، سب سے نرالی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے. فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا. اور بات ہو رہی تھی فرانس کی، وہ بیچارے کیا لعنتی ملعون، ذرا قرآن کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں. فرمایا نبی علیہ السلام کی سیرت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
حتى يأتيك اليقين. ان سے اللہ خود ہی نمٹنے والے ہیں اور یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے. آؤ نبی کی شان مصطفیٰ کانفرنس رات کا ٹائم اللہ جتنے آئے مجھ سمیت سب کا آنا قبول فرما. جنہوں نے اہتمام کیا اللہ ان کے مال میں جان میں اولاد میں برکت عطا فرما اور میرا آنا میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور مولانا صاحب کا شیر پنجاب اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما. جہاں لیٹے ہیں اس جگہ کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا. اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ. الغرض اور فرانسی ملعون گستاخانہ خاکے بناتے ہوئے ایک بات کو رکھ لیں ذہن میں. نبی علیہ السلام کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں. خاکہ بنتا اصل کو دیکھ کر. جب تصویر ہی نہیں اور خاکہ اپنے پیو کا بنایا انہوں نے نبی کا نہیں بنایا. نعرہ تکبیر. پیو کا خاکہ سن لیں. فرانسیوں پہ لعنت. علامہ عارف رشید صاحب علامہ عارف رشید صاحب فرانسیوں پہ لعنت. حرمت رسول پر حرمت رسول پر. اللہ اکبر. صحابہ ہیں صحابہ کی جماعت ہیں ایمان والے. کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ انور کو ایسے دیکھتے نگاہ ٹکا نہیں سکتے نظریں جما نہیں سکتے. آپ کا چہرہ اتنا لاٹیں مارتا اتنا رعب والا اتنا پرکشش. فرمایا جب بھی دیکھتے اس سے بھی اعلیٰ ہوتا نرالا ہوتا اور یہ جرت نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے آواز کو بلند کر لیتے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنا پڑتا ابو بکر آپ ذرا اونچا بولیے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. اے عمر ذرا اپنی بات کو دہرائیے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں. اور کافرو اور لعنت تمہارا مقدر. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا. سورۃ الاحزاب باقی آیت نمبر اور پارہ نمبر مولانا صاحب سے علامہ صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ان الذين يؤذون الله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر في الدنيا والآخر. ایک لعنت ہے میری اور آپ کی. ایک لعنت ہے عرش والے رب رحمان کی ان کافروں پر. اور میرے نبی کی شان کیا ہے؟ فرمایا ہم نے داعی اللہ بنا کر بھیجا سراج بنا کر بھیجا منیر بنا کر بھیجا. اور سننا چاہتے ہو چند آیت سنا کر چند آیت تو سنا دوں یا مولانا صاحب دے دوں میں سنا دوں. مولانا صاحب اجازت دے لو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ساری رات وہ مولانا صاحب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پیغمبر ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا. یہ دشمن تو آپ کا تباہ ہے ازل سے اور ابد تک رہے گا قیامت تک رہے گا قیامت کی صبح تک رہے گا. کیا خلیل کی سمجھ نہیں آئی عظیم کے بارے میں؟ آپ اخلاق میں اعلیٰ کردار میں اعلیٰ صورت میں اعلیٰ سیرت میں اعلیٰ
آج سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ، یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات۔ ہم نے نبیوں میں بھی آپ کو افضل الرسل بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اور میں بات کو ختم کرتا ہوں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے آپ پر اللہ نے وحی نازل کی، جو ایمان والے ہیں وہ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں۔ اے اللہ اب کیا کریں؟ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا، ایمان لانے کے بعد میں رسول علیہ السلام کا ادب سیکھیں، ادب رسالت کو سیکھو، ادب مصطفیٰ کو سیکھو۔ وَتُوَقِّرُوا، آپ کی توقیر کو سیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں۔ مولانا صاحب اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ لے کر دنیا میں اللہ کا آخری پیغام آئے۔ وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔